اب بے پردگی بے حیائی کو دعوت دیتی ہے، پردہ بے حیائی سے روکتا ہے۔ بے پردگی سے عورتوں کی عزت و عصمت متاثر ہوتی ہے، پردے سے عورتوں کی عزت و عصمت محفوظ رہتی ہے۔ بے پردگی سے عورت ایک بازار کا بے قیمت سامان بن جاتی ہے، اور پردے سے عورت با اکرام اور قیمتی ہوتی ہے۔ اب دنیا میں جتنے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کی جال میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بے پردگی عام ہو جائے۔ آج کل جو حجاب کا مسئلہ ہے اس کے پیچھے بھی یہی مسئلہ ہے۔ حجاب کے پیچھے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کو یا بے حیائی کو بالکل عام کر دیا جائے، تاکہ ہر قسم کی خرابی، فساد، بگاڑ دنیا بھر میں پھیلے اور شر غالب ہو جائے۔ اس لیے اگر کوئی ریاست ایسا کوئی قانون بناتی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل و دماغ میں بھی کچھ ایسی ہی بات آ جائے کہ بھائی چلو اب قانون ہی بن گیا نا، کیا کرنا، لے کے نکلو باہر عورتوں کو بے پردہ، پھرو گاڑیوں میں بٹھا کے چوطرف۔ کوئی پوچھے ارے یہ کیا جی، شریف خاندان کے تم لوگ، تمہارے خاندان کی عورتوں کو کبھی بے پردہ نہیں دیکھے، یہ کیا کر رہے ہیں تم، لے کے پھر رہے ہیں ایسا، کیا بولتے ہیں؟ ذرا آنکھیں کھلی رکھو جی، کیا قانون پاس ہوا معلوم؟ اس واسطے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہندوستان میں بے پردگی کا قانون نہیں ہے۔ وہ مدرسے کے، اسکول کے یونیفارم کی حیثیت سے اس کو وہ لوگ جو ہے لازمی قرار دیے، وہ بھی خاص ریاست میں، وہ بھی خاص دباؤ میں۔ عمومی حکم نہیں ہے وہ۔ اس واسطے ایک تو یہ ذہن میں رکھو، ہمارے پاس میں عظمت رہنا اللہ کے احکام کی۔ ویسے بھی یہ قانون نہیں بننے سے پہلے بھی اکثر لوگ لے کے بے پردگی باہر نکل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع سے ہی ہمارے دل میں دین کی عظمت نہیں ہے، اور یہی وہ مصیبت ہے جو آدمی کو آہستہ آہستہ بے دینی کی طرف کھینچتی چلی جا رہی ہے، اور یہی وہ حالت ہے جس کی وجہ سے اسلام دشمنوں کو ہمت بڑھ رہی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بے قصور مت سمجھو، ہمارا بھی قصور ہے اس میں۔ جو لوگ بے پردگی رکھتے ہیں اور بے پردہ خواتین کو لے کر پھرتے ہیں اور پردے کا اہتمام اپنی خواتین کے سلسلے میں نہیں کرتے، ہندوستان کا ایک شاعر گزرا ہے اکبر الہ آبادی بول کے، اس نے کہا کہ بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ بے پردہ عورتوں کو دیکھ کے ایک تو اس کی شرم آئی گئی۔ صورتحال بھی بڑی عجیب ہے، اور یہ صورتحال تو ہمارے ساتھ بھی ایک جگہ پیش آئی۔ مدرسے سے نکل کے جا رہے ہیں گلی میں سے، گھر کے باہر کے چبوترے پہ عورتیں بیٹھے ہوئے ہیں، ارے مول صاحب آ رہے ہیں، مول صاحب آ رہے ہیں بول کے بعض عورتیں زور سے بول رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو دوسری عورتیں زور سے بول رہے ہیں کیا بیٹھے رہو، وہ لوگ آج نیچے منڈی ڈالے کو جاتے تھے۔ بے حیائی ایسی بڑھ گئی۔
ہم سنے سے بات بول رہا ہوں میں آپ، اور ہم ہی منڈی انتظار لے کے چلے گئے، اس واسطے کہ حکم ان کو بھی ہے، حکم ہم کو بھی ہے۔ اگر کوئی دوسرا حکم پورا نہیں کرتا تو اپنے کو تو حکم پورا کرنا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، ایمان والوں سے کہو کہ نگاہ نیچے رکھیں، اور یہ حکم مردوں کے لیے۔ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، مومن عورتوں سے کہیے کہ نگاہ نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو دونوں کو حکم ہے۔ اب یہ شاید مسئلہ یاد نہیں رہا یہ شادی خانے بنانے والوں کو، بولے وہ کیسا صاحب، سب کو نہیں، بعض کو، وہ نیچے ایک حصہ اوپر ایک حصہ شادی خانے کا، اوپر کا حال پورا عورتوں کے واسطے، نیچے کا حال پورا مردوں کے واسطے، اور اسٹیج ایسا سجایا گیا ہے کہ اوپر والے پوری عورتیں اسٹیج پہ براجمان لوگوں کو دیکھ سکنا، اوپر سے دیکھتے دلہا کیسا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں نے یہ سمجھا کہ مردوں کو جائز نہیں ہے عورتوں کو دیکھنا، باقی عورتوں کو 12 خون معاف ہے، جسے چاہیں دیکھیں۔ تو وہ جرا اکبر گزر رہا تھا، الہ آبادی شاعر، اس نے دیکھا عورتیں بے پردہ ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے تو بڑی غیرت آئی، بڑی شرم آئی، ایسا جیسے کہ گویا میں زمین میں گڑ گیا ہوں۔ پلٹ کے پوچھا جو ان سے، آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ پہلے تو تمہارا پردہ ہوا کرتا تھا، پردہ گیا کہاں؟ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ مردوں کی عقلوں پہ پڑ گیا، ہماری عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے اور مرد کو شرم نہیں آتی، ہماری بچیاں آدھا لباس پہن کر باہر نکلتی ہیں اور ماں باپ کو شرم نہیں آتی۔ اللہ کے بندوں، اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اسلام قبول کرنے والی امریکن خاتون، اسلام قبول کرنے والی امریکن خاتون، سر سے لے کے پاؤں تک کپڑے میں چھپی ہوئی، دستانے تک پہنی ہوئی، سفر کے درمیان میں آستین یہاں تک ہوا کے زور سے جھکڑ کے آنے سے ذرا سا ایسا کپڑا ہٹا اور یہ حصہ نظر آ گیا تو جس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا تھا اس سے پوچھنے لگی کیا یہ میرا حصہ آگ میں جلے گا؟ یہ ان مسلمانوں کا حال ہے جنہوں نے سمجھ کر اسلام قبول کیا ہے، اور ہم اب ہمارے ماں باپ مسلمان، آبا اور اجداد مسلمان، خاندانی ہم لوگ مسلمان ہیں، اسلام کا تعلق ہمارا صدیوں والا ہے، اور ہمارے پاس میں اسلام کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ اس لیے ایک تو بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو، یہ حجاب کا مسئلہ چل رہا بول کے سنایا میں مسئلہ حجاب کا،